السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 139 ایپیسوڈ نمبر 139 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام علیہ رحمت رضوان کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے اس باب میں سب سے پہلی حکایت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سماعت کیا۔ آئیے اب اس کے آگے سنتے ہیں۔ حکایت نمبر 410، موتیوں کا سوداگر۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی شروع میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے کے طور پر لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرکل بادشاہ روم کے پاس آپ لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا مقصد بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اس لیے کل فرصت نہ ہوگی، وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ کام میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا۔ اس میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زری کی تھیں، اس کے چوبیں چاندی کی تھیں، میخیں سونے کی۔ نہایت دیکھنے کے قابل منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا، جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا۔ یہ خیمہ دراصل شاہ ہرکل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ خواجہ حسن بصری نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی۔ وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی یعنی حکیموں کی اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئیں۔ وہ بھی قبر کو سلامی اتار کر ناکام واپس چلی گئیں۔ نوجوان لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں، جن میں موتی اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت رو کر یہ بھی خیمے سے باہر نکل گئیں۔ ان سب کے جانے کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر یوں کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ عقل مند اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے
اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر چلنے والی نہیں۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج کے ڈر سے تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کے لیے تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے، حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہرات کا چاہنے والا ہے، اب وہ تجھے کسی طرح نہیں چھوڑنے والا، اس لیے اب میں تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل گیا، سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یکلخت ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات پیچھے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے۔ دنیا کے تمام کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کے جواہرات کیسے اکٹھا کریں۔ بصرے میں آ کر قسم کھائی، اب اس دنیا میں کبھی نہیں ہنسوں گا۔ پھر عبادت اور مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا۔ 70 سال تک تادم زیست یعنی مرنے تک کبھی بے وضو نہ رہے۔ سبق: اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا و طبیب، بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر و غریب سب برابر ہیں۔ بقول شاعر: کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تونگر ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور عاقبت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ حکایت نمبر 411، جنوں میں واز۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں ایک روز صبح اٹھا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ میں حضرت حسن بصری کے دروازے پر آیا، دروازہ بند تھا۔ حضرت حسن دعا مانگ رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا شاید حضرت حسن بصری کے احباب یہاں موجود ہیں۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔ میں اندر گیا تو حضرت حسن بصری کو اکیلا پایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو قصہ ان سے بیان کیا۔ میں نے کہا خدا کے واسطے مجھے اس حال سے خبردار کیجیے کہ آمین کہنے والے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی سے کہنا مت۔ میں نے ہر جمعے کی رات جنوں میں واز کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ ہر جمعے کی رات یہاں آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہتا ہوں، پھر دعا مانگتا ہوں اور وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ سبق: اللہ والوں کی بہت بڑی شان ہے، یہاں تک کہ جن بھی ان کے غلام ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نیک کام کے لیے کوئی دن یا رات مقرر کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے 2 حکایات خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سماعت کیا۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو ان باتوں کو سن کر اسے دل کے نہا خانے میں جگہ دینے اور اولیاء اکرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی چند نئی حکایات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔